بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس پریس کانفرنس کا مقصد جو لیڈرز اپوزیشن کی تقریر تھی قومی اسمبلی میں، اس کو جو حکومت نے روکنے کی کوشش کی ہے وہ پورے پاکستان نے دیکھا ہے، اور یہ بد نصیبی ہے کہ بجٹ جیسے معاملے پر جو پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر شخص پر اثر کرتا ہے، اس پر اپوزیشن کو بولنے سے روکنے کی کوشش جو ہے قومی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن جو پوری اپوزیشن کی نمائندگی کرتا ہے، اپوزیشن کا موقف دیتا ہے، اس کی تقریر بھی اس ملک کے وزیر اعظم کو ناگوار گزری۔ عید والے دن 14 تاریخ کو آپ حضرات نے دیکھا کہ جس طرح وزراء نے، حکومتی ممبران نے گالیاں نکالیں، ہلڑ بازی کی، اس کی مثال کسی دنیا کی پارلیمان میں نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں عددی برتری پر حکومت چلتی ہے، کبھی حکومت اسمبلی کے اندر ہلڑ بازی نہیں کرتی، کبھی وزراء اٹھ کر گالیاں نہیں نکالتے، اسپیکر انہوں نے منتخب کیا ہوتا ہے۔ آج اسپیکر کی سننے والا کوئی نہیں ہے، نہ اپوزیشن سنتی ہے کیونکہ وہ ان کا دفاع نہ کر سکا، اور نہ حکومت سنتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں پاکستان کے عوام کی بات نہیں کی جا سکتی، اس کو دبانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جس ہتھ کنڈے سے دبایا گیا وہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ کم از کم ہمیں شرمندگی ہے کہ ہمارے ملک کی قومی اسمبلی میں کل جیسے واقعات ہوتے ہیں۔ کیا عمران خان کو بھی شرمندگی ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم یہ پاکستان کے عوام کو دکھانا چاہتے ہیں؟ اور صرف بات یہاں رکی نہیں ہے، لیڈر آف اپوزیشن کو، جس کو ہم نے 1 سال سے زیادہ جیل میں رکھا ہے، نیب کی کسٹڈی میں رکھا ہے، اس پر ہر قسم کے مقدمے بنانے کی کوشش کی ہے، کبھی آشیانہ، کبھی سیف واٹر، کبھی فلانی روڈ، جی گندا نالا، فلانی روڈ، فلانا کام، میٹرو، اورنج لائن، ملتان میٹرو، پنڈی میٹرو۔ یہ آج 3 مہینے سے نیب لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی کیس بن سکے، کیس بنتا نہیں ہے۔ تو اب جب تقریر نہ روک سکی تو ہمیں نوٹس موصول ہوا ہے 15 جون کی تاریخ کا، اور کال آف نوٹس ہے ایف آئی اے کا، یہ کوئی 8-10 صفحے کا نوٹس ہے، اور نوٹس بھیجا ہے رقیہ امبرین صاحبہ نے، ڈپٹی ڈائریکٹر لا، یہ کوآپٹیڈ ممبر ہیں شوگر انویسٹیگیشن ٹیم ایف آئی اے لاہور کی۔ یعنی آپ اس سارے مذہقہ خیز بات کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک ٹیم بنی ہے، شوگر انویسٹیگیشن ٹیم ہے، کہ ملک میں جو شوگر کی قیمت بڑھی ہے وہ کیوں بڑھی ہے۔ یہ تقریباً آج 1.5 سال ہو گیا ہے، ایف آئی اے کے ذمہ یہ سپرد کیا گیا تھا کہ وہ یہ تعین کریں کہ پاکستان میں چینی کی قیمت 53 روپے سے 110 روپے پر کیسے گئی، اور اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ تو آج 1.5 سال میں یہ تعین نہیں ہو سکا۔ جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی تو شوگر تقریباً 75 روپے بھی تھی، آج انویسٹیگیشن کے دوران شوگر پہنچ گئی ہے 110 روپے 120 روپے تک۔ تو یہ
شوگر انویسٹیگیشن ٹیم کی کوآپٹیڈ ممبر نے اس ملک کے لیڈرز اپوزیشن کو کال اپ نوٹس بھیجا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. انویسٹیگیشن آفیسر نہیں بھیج سکتا تھا, کوئی ڈائریکٹر نہیں بھیج سکتا تھا. یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے کہ قومی اسمبلی میں جب آپ کے وزیر گالیاں دیکھ کر, آپ کے ممبران اور وزراء کتابیں مار کر تقریر نہ روک سکے لیڈرز اپوزیشن کی, تو اب شوگر انویسٹیگیشن ٹیم ایف آئی اے لاہور حرکت میں آ گئی اور اس نے نوٹس بھیجا لیڈرز اپوزیشن کو کہ آپ ہمارے سامنے پیش ہو جائیں. 22 تاریخ کو شہباز شریف کو شوگر سے کیا تعلق ہے؟ یہ تعین کیا ہے اس شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے. شہباز شریف کسی شوگر مل میں شیئر ہولڈر ہے؟ کسی شوگر مل کا ڈائریکٹر ہے؟ یہ آج اس ملک کے تماشے ہیں. یہ سرکس ہے اس ملک پہ لگا ہوا ہے کہ قومی اسمبلی میں لیڈرز اپوزیشن کو بات نہ کرنے دو عوام کی, حکومت کے جھوٹ کا پول نہ کھولنے دو. تو بجٹ سیشن کے دوران اب ایف آئی اے لیڈرز اپوزیشن کو طلب کر رہا ہے کہ وہ عوام کی بات نہ کر سکے اور وہ ایف آئی اے لاہور میں جا کر پیش ہوتا رہے. یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایف آئی اے کا ایک ڈی جی بدلا گیا, دوسرا ڈی جی آ گیا, کیا ڈی جی صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ ان کی شوگر انویسٹیگیشن ٹیم کیا کر رہی ہے؟ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ 1.5 سال میں آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ شوگر کی قیمت کیوں بڑھی اور کس نے بڑھائی ہے؟ یہ وہی شوگر انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو عدالت میں کہہ کر آئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا شوگر کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں, اور ہمیں خوشی ہے جہانگیر ترین صاحب کے لیے کہ انہوں نے جا کر یہ کہہ دیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. وہ تمام ایم این اے ایم پی اے جو ان کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں. تو میں شوگر انویسٹیگیشن ٹیم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے یہ تعین کر لیں کہ شوگر کس نے کیوں بڑھی ہے اور کس نے بڑھائی ہے, اور ان لوگوں کو بلائیں. شہباز شریف کا کیا تعلق ہے شوگر سے؟ وہ تو اپوزیشن کا لیڈر ہے. کیا اس شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے عمران خان کو بلایا جس کے فیصلے سے پاکستان میں شوگر کی قیمت بڑھی ہے؟ جو ای سی سی اور کابینہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم شوگر ایکسپورٹ کریں گے جب ملک میں سرپلس نہ ہو, وہاں اس ملک میں چینی کی قیمت تو بڑھے گی نا. تو چینی کی قیمت بڑھی ہے عمران خان کے فیصلے سے. تو کیا میں پوچھوں گا شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے عمران خان کو بلایا کہ تم نے یہ فیصلہ کیسے کیا, اور اس فیصلے کے نتیجے میں چینی کی قیمت بڑھتی رہی, 53 روپے سے 110 پہ پہنچ گئی, اور تم نے کوئی اس معاملے کو روکنے کی کوشش نہیں کی. 10 لاکھ ٹن کی اجازت تم نے یک مشت کیسے دی؟ پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہے. جب سرپلس ہوتی بھی تھی تو کبھی بھی یک مشت 10 لاکھ ٹن کی اجازت نہیں دی جاتی, اور جب وہ دے دی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی, پھر 1 لاکھ ٹن کی اجازت دے دی. تو کیا عمران خان کو یہ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم بلائے گی, یا جو پاکستان کے عوام 600 ارب روپیہ ادا کر چکے ہیں وہ مزید ادا کرتے رہیں گے, ان چوروں کی جیبیں بڑھتے رہیں گے؟ کیا اس انویسٹیگیشن ٹیم نے
پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو بلایا، جنہوں نے اپنے تجویز کردہ اختیارات کے ذریعے بغیر کسی کے مانگے، بغیر کسی سمری کے 3 ارب کی سبسڈی شوگر ملوں کو ادا کر دی۔ کسی نے پوچھا ہے عثمان بزدار سے تم کر کیا رہے تھے؟ تمہیں کس نے اختیار دیا تھا کہ عوام کے پیسے شوگر ملوں کو ادا کرنے شروع کر دو؟ کیا شوگر ملوں نے مانگے تھے؟ کیا تمہیں کوئی سمری آئی تھی؟ لیکن شوگر انویسٹیگیشن ٹیم اس میں خاموش ہے، اس نے کوئی ایسی تکلیف گوارا نہیں کی عمران خان کو بلائے یا عثمان بزدار کو بلائے۔ کیا اس شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے ان وفاقی وزراء کو اور ان صوبائی وزراء کو جو خود چینی کی قیمت بڑھنے سے اربوں روپے سے مستفید ہوئے، سبسڈیاں بھی حاصل کی، ان کو بلایا کسی نے؟ یہ کوآپٹیڈ ممبر رقیہ امرین صاحبہ، ان افراد کو نوٹس بھیجا کوئی انہوں نے؟ اب اگر ہے تو ہمیں دکھا دیں۔ جس آدمی جو لوگ براہ راست ملوث ہیں چینی کی قیمت بڑھانے میں، کوئی نوٹس نہیں ہے۔ جس آدمی نے 3 ارب کی سبسڈی ادا کر دی بغیر مانگے اور بغیر سمری کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو وفاقی وزراء اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، صوبائی وزراء، وفاقی وزراء، جو براہ راست اربوں روپے کا فائدہ اٹھایا انہوں نے چینی کی قیمت بڑھنے سے، ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ ان کو رقیہ امرین صاحبہ نے، کوآپٹیڈ ممبر نے کوئی خط لکھا ہے؟ اگر ہے تو دکھا دیں۔ تو 2.5 سال سے ڈاکہ پڑ رہا ہے، عوام 600 ارب ادا کر چکے ہیں، لیکن کسی کو نوٹس نہیں گیا۔ نوٹس کس کو آیا؟ شہباز شریف کو، لیڈر آف دی اپوزیشن، جس کی نہ شوگر مل کا ڈائریکٹر ہے نہ شوگر مل کا شیئر ہولڈر ہے۔ نوٹس اس کو بھیجتے ہیں، اور نوٹس میں لکھا ہوا کیا ہے کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی 2000 سے 2018 تک۔ اس میں سے 9 سال ایسے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ملک کے اندر ہی نہیں تھے۔ یہ ایف آئی اے کی حقیقت ہے۔ اور لکھا ہوا کیا ہے؟ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ساری وہی باتیں ہیں جو نیب نے لکھی ہوئی ہیں۔ نیب کے پاس 3 بڑے آسان ہتھیار ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی ایسٹ بیونڈ مین آپ نے بنا لیجیے، اثاثے آپ کے زیادہ ہوں گے آمدن سے۔ جب وہاں کچھ نہیں ملتا تو کہتے ہیں بینامی آ گئی آپ کے نام پہ۔ جب وہاں نہیں ہوتا پھر منی لانڈرنگ، سب سے آسان منی لانڈرنگ ہے۔ منی لانڈرنگ ہر آدمی پاکستان میں منی لانڈرنگ کر رہا ہے، اپوزیشن کا ہر آدمی منی لانڈرنگ کر رہا ہے۔ میں چیئرمین نیب سے اور ڈی جی ایف آئی اے سے گزارش کروں گا کہ قانون ذرا ملک کا پڑھ لیں کہ منی لانڈرنگ ہوتی کیا ہے۔ ہر ایک پہ الزام ہے پاکستان میں۔ جو اپوزیشن کا ممبر بولتا ہے، آپ اسمبلی میں بات کریں، ٹی وی پر بات کریں، منی لانڈرنگ کے الزام آپ پہ لگ جاتے ہیں، کیونکہ سب سے آسان ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ منی لانڈرنگ ہے کیا یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ شہباز صاحب کے خلاف یہی جو الزامات ایف آئی اے نے یہاں چھاپے ہیں، اور اس میں ایک بڑا وضع خیز بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اپنے ان تمام اثاثوں کے بارے میں بتا دیں جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ ایک آدمی کو کہہ رہے کہ ہمیں پتہ ہے، تم بتا دو۔ یہاں بار بار لکھا ہوا ہے کہ ہمیں
ہر بات کا پتہ ہے، یعنی اس حد تک انہیں پتہ ہے کہ بلٹ پروف گرین لینڈ کروزر میں ان لیگل گریٹیفیکیشن یہاں سے وہاں جاتی رہی ہے، آفیشل پولیس کی کسٹڈی میں، یہاں تک پتہ ہے، لیکن اثاثوں کا نہیں پتا۔ تم بتاؤ جو تم نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے۔ یہ مذاق اس ملک میں ختم ہونے چاہیے، یہ تماشے ختم ہونے چاہیے۔ ہائی کورٹ لاہور کیا کہتا ہے؟ ہائی کورٹ لاہور کہتا ہے کہ کوئی اثاثہ، کوئی ٹرانسفر بیرون ملک سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں نہیں آئی ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی غیر قانونی آمدن حاصل کی ہو، انویسٹیگیشن ہی نہیں کی گئی۔ اور اس نے کہا کہ یہ نیب جو الٹے سیدھے الزامات پہ لگاتا، لوگوں پہ لگاتا ہے، اس میں ثبوت دینا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے، یہ ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، لاہور ہائی کورٹ فل بینچ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے نیب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف پہ کوئی الزام، نیب نے اعتراف کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے کہ شہباز شریف پر کوئی الزام نہیں ہے ہماری طرف سے کوئی کک بیک یا کمیشن لینے کا، یا کسی غیر قانونی طریقے سے پیسے حاصل کرنے کا، یا اس بات کا کہ انہوں نے کسی کو فائدہ پہنچا کر اس سے پیسے لیے ہوں، اور کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے اثاثے بڑھائے ہوں۔ یہ نیب کی اسٹیٹمنٹ ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا حصہ ہے۔ اس بات کو تقریباً 4-5 ماہ گزر چکے ہیں۔ یہ تو ابھی جو فیصلہ ہوا ہے نا ان کی 4-5 مہینے۔ جی، مزید باتیں بھی میں گزارش کروں گا، یہ کوآپریٹو ممبر جو نوٹس بھیجتی ہیں کہ ذرا اس فیصلے کو منگا کر پڑھ لیں، کیونکہ آپ نے جو باتیں کی ہیں ان سب کے جواب اس فیصلے کے اندر موجود ہیں۔ شہباز شریف کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف یہ جواب ضرور دے سکتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں پاکستان کے عوام کی بات کیوں کرتا ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو شہباز شریف مجرم ہے، ہم سب مجرم ہیں، ہم حاضر ہیں۔ یہ حقائق جو ہیں تو شوگر کے معاملے پر اگر آپ نے شہباز شریف صاحب سے بات کرنی ہے تو شوگر پہلے آپ بات کر لیں جن لوگوں نے شوگر کی قیمت بڑھائی ہے۔ شہباز شریف کی شوگر کی قیمت بڑھانے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی جو باتیں اس کال آف نوٹس میں لکھی گئی ہیں، یہ نیب آلریڈی انویسٹیگیٹ کر کے، کتنے عرصہ انویسٹیگیشن رہی ہے جی؟ اکتوبر 2018 میں پہلے نیب نے 2018 میں انکوائری کی انہی معاملات پر جو اس کال آف نوٹس میں لکھے ہوئے ہیں، پھر انویسٹیگیشن کی، پھر 58 والیوم کا ریفرنس بنایا، عدالت میں دیا، اس معاملے میں 7 مہینے شہباز شریف کو جیل میں رکھا، اور یہ ٹرائل چل رہا ہے۔ تو ایف آئی اے نے کبھی قانون پڑھا ہے ڈبل جیپرڈی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس ملک کا بنیادی قانون کا علم نہیں ہے، جو اوپر سے آتا ہے آگے چھاپ کے بھیج دیتے ہیں۔ تو
جس ملک میں لیڈرز اپوزیشن کو انصاف نہیں ملے گا، چلے انصاف تو چھوڑے، انصاف کے معاملات تو بعد کی بات ہے، جس کو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا اور اس کو دبانے کے لیے جب اسمبلی میں کتابیں مار کر نہ دبا سکے تو آپ نے نوٹس ایف آئی اے سے بھجوانے شروع کر دی۔ یہ آج ملک کے حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ جی شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ کل تو آرام سے سوال کرو، کل تو جو ہو گیا، شاہد صاحب یہ میں بتائیے گا کل تو زور سے بولتا گھبرا جاتا ہوں۔ اچھا سر، کل تو جو ہو گیا سو ہو گیا، آج اپوزیشن کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اس لیے کہ گزشتہ روز فواد چودھری یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہماری بات نہیں سنی گئی تو ہم اپوزیشن کی بات سننے کو کسی صورت تیار نہیں۔ فواد چودھری صاحب اسپیکر ہیں، اپوزیشن کی ایک نقطے کی حکمت عملی ہے کہ قومی اسمبلی میں اس حکومت کے جھوٹ کو عوام کے سامنے رکھیں گے، اور جو مہنگائی یہ بجٹ لائے گی اس کو عوام کے سامنے رکھیں گے، اور جو وزیر خزانہ ایک لفظ نہ کہہ سکا ہو قومی اسمبلی کی تقریر میں یا اپنے بجٹ میں کہ میں ملک میں مہنگائی کو کیسے کنٹرول کروں گا، کیا اس حکومت کو، اس وزیر خزانہ کو، اس پرائم منسٹر کو رہنے کا اختیار حاصل ہے؟ کیا وہ اس ملک کے حالات بہتر کریں گے، اس ملک کے عوام کے حالات بہتر کریں گے؟ باقی معاملہ جو ہے یہ بہت پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس اسمبلی کا جو اسپیکر ہے وہ اپنے کام میں ناکام ہو گیا۔ وہ ہمارا اپوزیشن کا اعتماد بہت پہلے کھو چکا تھا، وہ حکومت کا اعتماد بھی کھو چکا ہے۔ وہ اوپنلی کہتا ہے جی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، مجھ پہ دباؤ ہے، اور آپ کو نظر آ گیا وہ دباؤ کہ جس اسپیکر کے سامنے وزراء ننگی گالیاں نکال رہے ہوں اور وہ بے بس بیٹھا ہو، بار بار اٹھ کے وہاں سے بھاگتا ہو، اس اسپیکر میں اگر کوئی شرم ہو، کوئی حیا ہو، کوئی ایوان کے تقدس کا احساس ہو، اپنی کرسی کی عزت کا احساس ہو، تو استعفیٰ دے کر چلا جاتا، تاریخ میں کم از کم امر ہو جاتا۔ شاید خاکر عباس صاحب یہ بتائیں کہ اپوزیشن بکھری ہوئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اگر حکومت اس حد تک بلیک میلنگ پہ اتر آئی ہے، رانا صاحب بیٹھے ہوئے ان کو نشاط کا کیس بنایا، آپ کو بھی جیل میں ڈالا، حسن اقبال صاحب پہ ڈالا گیا، اسی طرح جتنی بھی اپوزیشن ہے وہ ان کے عذاب کا شکار ہوئی ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں وہ عجیب بکھری ہوئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہے۔ کب یہ تحریک سامنے آئے گی اور ان کو ٹف ٹائم ملے گا حکومت کو؟ اپوزیشن بکھری ہوئی نہیں ہے، اپوزیشن کی نمائندگی لیڈرز اپوزیشن قومی اسمبلی میں کل کر رہا تھا، 3 دن سے کر رہا ہے، آج بھی کرے گا۔ اپوزیشن کے پاس کوئی مسلح فوج نہیں ہے جو اسلام آباد پر حملہ آور ہو کر قبضہ کر لے گی۔ آپ نے جو اسمبلی میں وہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اس لیے ہمارا کام ہے پارلیمانی نظام میں حکومت کی خرابیوں کی نشاندہی کرنا، اس کی بدعمالی کو، اس کے ناکامیوں کو عوام کے سامنے رکھنا، یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کی توقعات اس سے زیادہ ہیں تو میرا خیال ہے ہم اس نظام کو توڑنا نہیں چاہتے۔ کل اس نظام پر ایک حملہ تھا، میں نظام کی بات کروں گا۔ کل جو کچھ ہوا اس کا صرف فائدہ حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہیں جو ملک میں یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ پارلیمانی نظام کے قابل نہیں ہیں، یہ گالیاں نکالتے ہیں، یہ کتابیں مارتے ہیں۔ یہ کتابیں مارنے والے، گالیاں دینے والے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو الیکشن چوری کر کے یہاں پہنچایا گیا تھا۔ کل کی فوٹو آپ نکال لیں، گالی دینے والے، کتابیں مارنے والے صرف وہ لوگ ہیں جو اس اسمبلی میں کبھی پہنچ نہ پاتے اگر الیکشن چوری نہ ہوتا۔ تو یہ ایک سازش ہے جمہوریت کے خلاف، پارلیمانی نظام کے خلاف۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ایف آئی اے کے نوٹس کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ سیاسی بھی قرار دے رہے ہیں، اس میں شہزاد اکبر کا کتنا رول آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں شہزاد اکبر کے رول کی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی خود کہتا ہو جی میں سب کچھ کر رہا ہوں، اور وہ صرف شہزاد اکبر نامی آدمی نہیں ہے، اس کو وزیر اعظم بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں۔
وہ تو اعتراف کرتے ہیں. कल उसका इन हाउस भी किरदार था. शाहिद साहब स्पीकर की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि जो कल वाकया पेश आया उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी और वो लोग जो इस हुल्लड़बाजी में झगड़े में मुलविस थे आज उनके ऊपर पाबंदी होगी ईमान में दाखिले की. आपको बताया गया है कि आपके कौन कौन से मेंबर्स हैं. और दूसरा सवाल, राणा साहब की तरफ से प्रेडिक्शन की गई थी कि खान साहब शायद 1-2 महीने में असेंबली तोड़ दें. आपको भी लगता है कि असेंबली टूट जाएगी? असेंबली तो टूटी हुई है. जहां बजट पर तकरीर होने के बजाय बजट की किताबें एक दूसरे को मारी जाएं, वो असेंबली अवाम की बात कर रही है. तो जो हुल्लड़बाजी हुई है उसकी वीडियो मौजूद है. स्पीकर साहब खुद बैठे हुए थे. स्पीकर जो होता है वो असेंबली के हर फर्द को चेहरे से पहचानता है. तो स्पीकर साहब ने जो कार्रवाई करनी है उनको पता है. लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि स्पीकर साहब किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे. वो कार्रवाई करेंगे अगर की कभी तो उन चंद बेगुनाह मेंबरान के खिलाफ करेंगे जिनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा. ये जो खातून है, क्या नाम है, मलाइका बुखारी, वीडियो मौजूद है कि अपने ही वज़रान और साथियों ने किताब मारकर जख्मी की है. अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, तो पहले उनसे तो माफी मांग लें. सर किसने मारी है सर किसने मारी? मैंने नहीं मारी यार. बिल्कुल मैं इस मामले से जी. सर ये इलेक्शन कमीशन में ई वोटिंग के हवाले से थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद उन्होंने जो हुकूमत की जानिब से जो अभी तरामीम लाई गई हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उनका इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि ये आइन के मुतसादिम है. तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ई वोटिंग पर आपकी पार्टी का क्या राय है? देखिए, दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि अभी मुझे मरियम साहिबा ने बताया कि सरताज गुल साहिबा भी जख्मी हुई हैं. मैं उनको इस काबीना का सबसे काबिल मेंबर समझता हूं और मुझे बड़ा अफसोस है अगर उनको जख्मी हुई है. हम उनसे माजरत ख्वाह अगर हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती हो गई है. अगर अपने, हालांकि वो कल तक जख्मी नहीं थी लेकिन अभी हुई है तो उसका हम यकीनन मजम्मत करते हैं. तो बाकी इलेक्शन कमीशन की जो बात है इसमें हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से है कि ये वो मामलात हैं जिनके लिए आइनी तरामीम चाहिए. आप एक निज़ाम की बुनियादी जो अज्जा हैं, बुनियादी हिस्से हैं, उनको तब्दील करने की बात कर रहे हैं. तो फिर इन चीज़ों के लिए कमेटियां बनती हैं, कौमी असेंबली में डिबेट होती है, महीनों डिबेट होती है. यहां पर एक दिन में 20 बिल पास होते हैं. उजलत क्या थी? आप क्या बात छुपाना चाहते हैं? ये कानून भी गलत बने हुए हैं, इनकी नीयत भी गलत है, इनका असर इस मुल्क पर बड़ा भयानक होगा. तो हम इस मामले का पूरा मुकाबला करते हैं. इसमें अगर कोई तरामीम चाहिए वो इस हाउस में जो पार्टीज हैं वो सब बैठकर ये तरामीम कर सकती हैं, वरना ये खेल होगा. आज एक हुकूमत तरमीम करेगी, कल दूसरी आके उलट देगी. ये हमने भी तरामीम की थी, 2 साल का अरसा लगाया था, 100 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई थी, सैकड़ों घंटे डिबेट हुई थी, फिर जाकर इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए थे. यहाँ तो ऐसी मज़ाक़ खेज़ बातें लिखी हुई हैं जिसमें आइनी तरमीम चाहिए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए. आप मतलब है इसको एक खेल हमारे पास आप ये बताइए कि पहले खान साहब ने पहले 2014 में जो है वो जब धरने के लिए आए थे तो उस वक्त इसी पार्लियामेंट की दीवारें इन्होंने गिरा दी, इसी पार्लियामेंट पर इन्होंने लानत भेजी. अब उसी पार्लियामेंट के अंदर कल हमने देखा कि जिस तरह कानून की धज्जियां बिखेरी गई. और साथ ये बताइएगा कि विफाकी काबीना में तो मुल्क के फैसले होते हैं, कानून साजी के फैसले होते हैं, वहां पर तो बात होती है कि मुल्क को आगे हमने लेके कैसे चलना है. वहां पर ये बातें होती रही, वजीर मानता है कि हमने अपोजिशन को टफ टाइम कैसे देना है, अपोजिशन की तकरीर को कैसे रोकना है. वजीर आजम खुद कह रहे हैं काबीना के अरकान को कि आपने अपना रोल अदा करना है. तो क्या कहते हैं इस पर आप? देखें, जो काबीना ये बहस करे कि हमने लीडर्स अपोजिशन को कैसे गालियां निकालनी है, तो जिस किस्म की सोच होती है, जिस किस्म की काबीना होती है, जो वज़ीर-ए-आज़म की सोच होती है, वही पूरी पार्टी के अंदर होती है. वो कल आपको नज़र आ गई है. तो वो पहले दीवारें गिराने आए थे या अब असेंबली गिराने आए हैं?
یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی منتخب نہیں ہو سکتے. ان کو ضرورت ہے سہاروں کی. ان کو ضرورت ہے کہ ایسا نظام ہو جس کے اندر ایسے لوگوں کی ضرورت ہو جو نہ اپنی عزت رکھتے ہوں نہ دوسرے کی عزت کر سکتے ہوں. اور ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اس نظام پر حرف آئے کہ لوگ یہ کہیں کہ اس ملک میں پارلیمانی نظام نہیں چل سکتا, یہ لوگ اسمبلی میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں, اسمبلیاں جو ہیں یہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتی. میرا صرف یہ جواب ہے کہ پہلے یہ معلوم کریں کہ الیکشن چوری کر کے ان لوگوں کو لایا کس نے. کل کی ویڈیو نکالیں, ایک ایک آدمی کا نام لکھیں اور مجھ سے آگے پوچھیں کہ یہ آدمی الیکٹ کیسے ہوا ہے. جو آدمی کل گالی نکال رہا تھا, کتابیں مار رہا تھا, وہ اس اسمبلی کے اندر الیکشن چوری کر کے لایا گیا. سر آپ سینئر ممبر ہیں, وزیر اعظم بھی رہے ہیں, آپ کوئی ایسی تجویز دیں گے اسپیکر کو کہ آئندہ کے بعد جو ہے ایسے واقعات نہ ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے بھی کچھ کلک شیئر ہو رہے ہیں, اس میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بجٹ میں ایسے ہی کچھ کیا. یہ ابھی بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال ہی تقریباً یہ ایسا کچھ ہوتا ہے. آپ کیا تجویز کرتے ہیں, کوئی تجویز دیں. میں موجودہ اسپیکر صاحب کو بہت پہلے تجویز 2 سال پہلے دے چکا تھا, ذاتی طور پر بھی دی ہے, اسمبلی کے فلور پہ بھی دی ہے, استعفیٰ دے دیں. یہاں سے روایات شروع ہوتی ہے. فخر امام صاحب اس اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ 86 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا ایک اصول کی بات پر. یہاں اسپیکر کے سامنے حکومت کے وزراء دنگل لگائے ہوئے ہیں, کتابیں مار رہے ہیں, گالیاں نکال رہے ہیں. وہ ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہا ہے. اس ہاؤس کے تقدس کو اس نے پامال ہوتے دیکھا ہے اور چپ رہا ہے. اس کو اس کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے. اگر وہ پارلیمانی نظام کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو آج استعفیٰ دے کر اس حکومت کو یہ بتا دے کہ جو تم کچھ کر رہے ہو یہ غلط ہے. کیونکہ منہ تو اس سے تو بول نہیں سکا کہ تم غلط کر رہے ہو, ہاتھ سے روک نہیں سکا. استعفیٰ دے کے تو بتا سکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے. وزیر اعظم سے ملاقات ہو رہی ہے ابھی اسپیکر صاحب کی, تو آج کی جو کل کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد فوری طور پر آج کی ملاقات وزیر اعظم سے اسپیکر کی ہونا, آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی؟ جی یہ وہی ملاقات ہے جو یہ کال آف نوٹس ہے. یہ تیسری ملاقات ہے کل سے تک. روز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اسپیکر بھاگا بھاگا پارٹی لیڈر کے پاس رہنا ہے. بھائی اسپیکر میں اگر شرم حیا نہ ہو تو بھاگا بھاگا جائے گا. میں 10 مہینے رہا ہوں, کبھی بھی اسپیکر سے ملاقات نہیں ہوئی. ایک دفعہ ترمیم بل کے لیے ہوئے تھے, میں ان کے چیمبر میں گیا تھا. ان کے وزراء کل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب پرائم منسٹر منتخب ہوئے انہوں نے پہلی اسپیچ کی, اس کو روکا, پھر کل بھی انٹرپشن کی وزیر خزانہ کی, تو ہمارے سے بات یہ ہے کہ آپ یہ کریں گے تو پھر ہم کریں گے. سنا یہ ہے کہ اسپیکر کی طلبی یہ ہوئی ہے کہ جب ہمارے وزراء ہلڑ بازی کر رہے تھے تو تم نے اسمبلی کا اجلاس ایڈجرن کیوں کیا. وہ اس بات کی صفائی دینے گئے ہیں وہاں پہ کہ وزیر اعظم خفا ہیں کہ جو ہلڑ بازی ہو رہی تھی اس کو کیوں اس میں خلل ڈالا ہے اجلاس برخاست کر کے, اور شہباز شریف صاحب کی تقریر جو ہے وہ کیوں جاری رہی ہے, مائک سسٹم کیوں نہیں ان کا بند کیا گیا, انہیں کیوں مائک دیا گیا ہے, اس کی صفائی پیش کرنے گئے ہیں اسپیکر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے پاس. کیونکہ کل کا جو آپریشن ہوا ہے اس کی براہ راست نگرانی وزیر اعظم نے کی ہے. یہ کل کا آپریشن عمران نیازی صاحب کی براہ راست ہدایات اور نگرانی پر ہوا ہے. چونکہ ان کی انا مجروح ہوئی ہے, ان کی خود پرستی مجروح ہوئی ہے, ان کی اپنی جو ایگو ہے مجروح ہوئی ہے. ایک شخص نے پورے پاکستان کے نظام اور اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اس کی انا اور اس کی خود پرستی کی بھینٹ اس وقت پورے پاکستان کو چڑھایا جا رہا ہے. مہربانی.